أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. قرآن میں اللہ تبارک و تعالی بار بار مختلف طریقوں سے یہ بات بتلاتے ہیں کہ اصل زندگی جنت کی زندگی ہے. یہ عارضی زندگی ہے، پریشانیوں سے بھری ہوئی، تکلیفوں سے بھری ہوئی، مصائب سے بھری ہوئی، گندگیوں سے بھری ہوئی زندگی ہے. اصل زندگی جنت کی زندگی ہے جہاں انسان کو وہ ملے گا جو اس کی تمنا کرے گا. سبحان اللہ. یہاں فرمایا وبشر الذین آمنوا، خوشخبری سنا دیں ان لوگوں کو جو ایمان لاتے ہیں اور اعمال صالحہ کرتے ہیں، وعاملوا الصالحات. تو اصل زندگی جنت کی بنے گی ایمان اور اعمال صالحہ سے، کہ اللہ تعالیٰ کی باتوں پر ایمان لائے اور اعمال صالحہ کا اہتمام کرے. 200 صفات حمیدہ ہیں، ان پر عمل کرنا. 150 سے زائد صفات مذمومہ ہیں، ان سے بچنا اعمال صالحہ ہیں. ان اعمال صالحہ کرنے والوں کو کیا ملے گا؟ فرمایا ان لہم جنات تجری من تحتها الانہار، کہ ان کے لیے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں. سبحان اللہ. دنیا میں انسان ایسا منظر بنائے کہ باغات ہوں اور نیچے نہریں بہتی ہوں، یہ بڑا مشکل ہے. لیکن جنت میں اللہ تعالیٰ اپنی شان اور اپنی عظمت اور قدرت سے بنائیں گے. ہمیشہ کے باغات ہوں گے اور ان کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی. دودھ کی نہریں، شہد کی نہریں، شراباً طہورہ کی نہریں، صاف پانی کی نہریں. یہ انسان کہاں بنا سکتا ہے کہ دودھ کی نہر بنائے؟ یہاں تو دودھ لینے کے لیے روزانہ مشکل ہوتی ہے، پھر اس کو گرم کرنا مشکل، پھر اس کے بعد گرم کرنے کے بعد اس کو محفوظ کرنا مشکل. لیکن وہاں پر اللہ تبارک و تعالی دودھ کی نہریں بہائیں گی، شہد کی نہریں بہائیں گے، اور صاف پانی، یہاں صاف پانی ملنا مشکل ہے، اس کی نہریں بہائیں گے، اور شراباً طہورہ کی نہریں بہہ رہی ہوں گی. سبحان اللہ. کیا منظر ہوگا کہ گھروں میں یہ سب کچھ ہو. اور پھر فرمایا وہاں انسانوں کو پھل دیے جائیں گے. کلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها. انسان کو پھل ملیں گے انواع و اقسام کے، کھرب قسم کے، اور جب وہ کھائے گا تو کہے گا یہ تو میں نے ابھی کھایا تھا. تو فرمایا کہ وہ ایک دوسرے سے متشابہ ہوں گے لیکن لذتیں ان کی علیحدہ ہوں گی. اور اس کے بعد ایک چیز جو ہر انسان کی تمنا، شوہر اور بیوی کی تمنا ہر انسان کی ہوتی ہے، تو فرمایا وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ. فرمایا کہ وہاں پر بیویاں جو ملیں گی وہ پاکیزہ بیویاں ہوں گی. سبحان اللہ. اگر ہم یہی سوچ لیں، پاکیزہ بیوی اور پاکیزہ شوہر، دنیا میں کیسے شوہر ہیں، کیسی بیویاں ہیں؟ دونوں گندگیوں سے بھرے ہوئے شوہر اور گندگیوں سے بھری ہوئی بیویاں. ان کے پیچھے تو ہم سب کچھ لٹا دیتے ہیں، اپنا سب کچھ. لیکن جنت کے شوہر اور جنت کی بیویاں کیسے ہوں گی؟ فرمایا وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. دو ان میں عجیب صفت ہوں گی. ایک تو پاکیزہ ہوں گی. دنیا کے اندر ہم غور کریں کہ ہم گندگی سے بھرے ہوئے ہیں. جو کھاتے ہیں گند بنا دیتے ہیں، جو پیتے ہیں گند بنا دیتے ہیں، اور اس کے بعد پھر نزلہ لگ جائے، زکام لگ جائے، بیماریاں لگ جائیں، بے حساب مسائل بن جاتے ہیں. اور پھر اس کے بعد ایام کا خون ہے، وہ انسان کے ساتھ گندگی ایک مشکل لگا ہوا ہے. لیکن جنت کے اندر جو کھائیں گے پئیں گے وہ خوشبو بن کر اڑ جائے گا. سبحان اللہ. کیسی خوشبو بن کر اڑے گا؟ جیسے جو درخت کھاتے ہیں وہ پھل بنتا ہے، پھول بنتا ہے، خوشبو بن کر اڑ جاتا ہے. کتنے درخت
جو ان کا جو لکڑی ہے وہ ایک خوشبو بن جاتی ہے، سبحان اللہ۔ تو وہاں ہم جو کھائیں گے پیئیں گے، اللہ تعالیٰ سسٹم بدل دیں گے، سارا جہاں مل جائے، سارے جہاں کے بڑے بڑے سائنسداں مل جائیں، انسان کا سسٹم بدل نہیں سکتے۔ اللہ تعالیٰ جنت میں سسٹم بدل دیں گے، کھائیں گے پیئیں گے، لیکن وہ خوشبو بن کر اڑ جائے گا، ایک بات۔ نمبر دو فرمایا وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، وہ ہمیشہ رہیں گے۔ دنیا کی زندگی کیسے 25-30 سال گزر گئے اور جو ہے وہ بڑھاپا شروع ہو گیا، 10 سال شادی کو گزرتے ہیں تو پتہ چلنے لگ جاتا ہے شوہر کے بال سفید ہونے شروع ہو گئے، بیوی کے بال سفید ہونے شروع ہو گئے، 10 سال اور گزر گئے اور بہت سارے بال سفید ہو گئے، 10 سال اور گزرے تو سارے ہی بال سفید ہو گئے۔ اب چھپائے چھپتے نہیں ہیں، لیکن میرے دوستوں، میری ماں اور بہنوں، اصل زندگی جنت کی زندگی ہے جو ہمیشہ کے گھر ہوں گے۔ ایسی جنت ملے گی، ادنا جنتی کو اس دنیا سے 10 گنا بڑی زمین کی جنت ملے گی، سبحان اللہ۔ اور وہاں گھر کیسے ہوں گے؟ سونے اور چاندی کے بنے ہوئے، اور پھر وہاں پر پانی کا سسٹم کیا ہوگا؟ ہمیں ایسے ہوں گے، وہ نہریں بہہ رہی ہوں گی، شرابن طہورہ کی نہریں اور صاف پانی کی نہریں اور شہد کی نہریں اور دودھ کی نہریں بہہ رہی ہوں گی۔ اور پھر انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کیا عطا فرمائیں گے؟ فرمایا لَهُم مَا يَشَاءُونَ فِيهَا وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ، انسان جو چاہے گا وہ تو ہم دیں گے ہی دیں گے، وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ، سبحان اللہ، وہ دیں گے، جو چاہے گا وہ تو دیں گے، اپنی جانب سے اضافہ ہی کرتے چلے جائیں گے، سبحان اللہ۔ ایک انسان کائنات کی وسعتوں میں کچھ بھی نہیں ہے، ایک ذرے کی مانند ہے، اس کا دماغ بھی اسی طرح ہے۔ ایک بچہ کیا مانگ سکتا ہے والدین سے؟ اپنی سوچ کے مطابق مانگے گا۔ تو اللہ سارے جو ہے دنیا کے جو بچے ہیں وہ کچھ بھی نہیں ہیں اپنے والدین کے سامنے، ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمتوں کے سامنے بڑے بڑے دماغ بھی کچھ نہیں ہیں، وہ کیا مانگیں گے؟ اس لیے فرمایا لَهُم مَا يَشَاءُونَ فِيهَا وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ، جو چاہیں گے وہ دیں گے، ہم اپنی جانب سے دیں گے۔ جیسے ایک بچے کو جو بچہ مانگتا ہے وہ تو دیتا ہے باپ اور ماں، لیکن اپنی جانب سے اضافہ کرتا ہے، سبحان اللہ۔ جنت ایسا منظر ہوگا دوستو، اور میری ماں اور بہنوں اور بیٹیوں، جو مانگیں گے وہ ملے، اور اپنی جانب سے اللہ تعالیٰ اضافہ کرتے چلے جائیں۔ ایسی جنت کی تیاری کیجئے۔ اس دنیا گندی دنیا جہاں انسان گندگی سے بھرا ہوا ہے، اور جو کھاتا ہے وہ پخانہ بن کر نکلتا ہے، جو پیتا ہے پیشاب بن کر نکلتا ہے، پھر نزلہ، زکام، کھانسی، سینکڑوں امراض لگے ہوئے ہیں، سینکڑوں پریشانیاں لگی ہوئی ہیں، پھر جو پسینہ آتا ہے وہ بدبو والا ہوتا ہے۔ لیکن جنت کی زندگی میں انسان کی زندگی صاف ستھری زندگی ہوگی، اس کی تیاری کیجئے۔ اس کے لیے تھوڑی سی محنت ہے، ایمان اور اعمال صالحہ کی محنت ہے، اعمال صالحہ کا اہتمام کرنا ہے اور گناہوں سے بچنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔